تمام ساتھیوں سے معمولی سی درخواست کرتا ہوں کہ ماسک سب ساتھی پہن لیں. تمام ساتھی ماسک پہن لیں. ابھی مقرر نے اتار دی ہے، آپ سب نے پہن لیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے تو ہمسوہ مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا قاری امجد حسین صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اور ان کے ساتھی جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ مل کے سنایا مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حاجی میاں حنیف صاحب جنہوں نے یہ اہتمام کرایا ان کو بھی مبارکباد. اور آپ تمام احباب جو مستقل اس مسجد کے نمازی رہے، اس مسجد کو آپ نے آباد کیے رکھا، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ آپ کو بھی مزید برکتیں نصیب فرمائے. آمین. رمضان المبارک کا یہ ہانگ کانگ میں آخری ختم ہے. آج کے بعد کہیں پہ ہانگ کانگ میں ختم نہیں ہوگا. تو یہ ختم قرآن کریم کی تقریب میں ہم سب شریک ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو، یہ قدر کی رات ہو. اس لیے کہ جن راتوں میں لیلۃ القدر کا امکان ہو سکتا ہے، ان امکانی راتوں میں سے آج یہ آخری رات ہے. یہ تو امکان ہے کہ آنے والی رات کل کی رمضان کی رات ہو، لیکن وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہو سکتی، وہ ختم قرآن کریم کی رات نہیں ہو سکتی. تو ختم قرآن کریم کی رات بھی آج ہے، اور لیلۃ القدر کی امکانی رات بھی آج ہے. تو اللہ میرے اور آپ کے یہاں پہ بیٹھنے کو قبول و منظور فرما لے، اور میرے اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ اپنی رحمت سے بھر دے. آمین. معلوم نہیں کہ دعا اللہ کس کی برکت سے قبول فرما لے. چھوٹوں کی برکت سے بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اور بوڑھوں کی برکت سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. قرآن کی برکت سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور نیک اعمال کی برکت سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. نیک جگہوں کی برکت سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور نیک گھڑیوں کی برکت سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے لوگ حرم میں جاتے ہیں، وہ جگہ پاک، وہ جگہ اعلیٰ، وہ جگہ عرفہ ہے. اسی لیے لوگ 27ویں کو 29ویں کو جمع ہوتے ہیں کہ وہ گھڑیاں اعلیٰ، وہ راتیں اعلیٰ ہیں. تو اعلیٰ عمل کے ساتھ اعلیٰ رات میں، اعلیٰ مکان میں جب انسان جمع ہو جائے، انسان مانگنے لگ جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اے اللہ، میرا یاد کرنا اور تیرا یاد کرنا برابر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، تیری ذات اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ تیری ذات جیسی کوئی ذات نہیں، تیری بات جیسی کوئی بات نہیں، تیرے عمل، تیرے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں، تیری صفت جیسی کسی کی صفت نہیں. یا اللہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، یہ کیسے ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں فاذکرونی بطاعتی، تم مجھے اپنی نیکیوں کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں اپنی ہدایت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی بالدعاء،
अज़कुरुकुम बिल इजाबा, अल्लाह बताना चाहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे याद करो दुआ के जरिए, मैं तुम्हें याद करूंगा दुआ की कबूलियत के साथ, कि तुम मांगते जाओगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं फज़कुरूनी बिश्शुक्र व अज़कुरुकुम बिन्निअमा, कि तुम शुक्र करते जाओ नेमतों पर। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये नेमत नसीब फरमाई। नेमत का तसव्वुर ज़हन में रख के तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। तो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और हकीकत यह है आज इस मस्जिद में, इस जगह पर आप सब जमा हैं। यहाँ पे कोई दौलत तकसीम नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ओहदे तकसीम नहीं हो रहे, यहाँ पे कोई आला पैमाने की खुराक का इंतज़ाम नहीं है, कोई दावत का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ मैं और आप सिर्फ इसलिए जमा हैं कि अल्लाह ये मुबारक रात है, मुबारक मकाम है, मुबारक मौका है, शायद हमारे उठे हुए हाथों को तो अपनी रहमत से भर दे। अल्लाह फरमाते हैं इस ज़ौक़ के साथ तुम्हारा जमा होना ये भी तुम्हारे बस में नहीं। तुम्हारे जैसे कितने भाई हैं जो मस्जिद के बाहर भी मौजूद हैं, बाज़ारों में भी मौजूद हैं, घरों में भी मौजूद हैं, अच्छी बुरी जगहों पर वो मौजूद हैं। तुम यहाँ पर जो आ गए हो, तुम्हारा यहाँ पे आना दरअसल मेरा तुम्हें याद करना था। अगर मैं तुम्हें याद न करता तो तुम कभी मस्जिद में ना आ सकते। ये जो नेकी की इंसान को अल्लाह तौफीक दे देता है, ये तौफीक भी रब की तरफ से याद दहानी होती है। जब अजान हुई और आपने अपने गर्म बिस्तर से, आपने अपने ठंडे कमरे को, आपने अपने आरामदेह जगह को छोड़कर जब मस्जिद का रुख किया, तो ये समझ लो कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है। तुम उन खुशकिस्मत लोगों में से हो जो सारी दुनिया को छोड़ दो, अल्लाह ने उनको छोड़ दिया। अल्लाह फरमाते हैं जो उसे भुला देते हैं, अल्लाह उसे भुला, जो अल्लाह को भुला देते हैं अल्लाह उन्हें भुला देता है, और जो अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह फरमाते हैं ये दरअसल उनका मुझे याद करना था, मैंने उनको याद किया, अपने घर में बुला दिया। सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। हजरत साबित अल-बुनानी एक ताबी गुज़रे हैं, वो कहते हैं कि ये जो आयत है अल्लाह की, फज़कुरूनी अल्लाह के पाक का नाम की, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं जब मुझे मेरा रब याद करता है तो मैं महसूस कर लेता हूँ। मैं जब अल्लाह मुझे याद करता है तो मुझे पता लग जाता है मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात, मेरे तसव्वुरात, मेरे आमाल, मेरे ज़हन की वो सोचने की सलाहियत बदल जाती है कि अल्लाह ने मुझे याद कर लिया। लेकिन जब आप याद करते हो और अल्लाह याद करता है, दोनों की याद करने में फ़र्क है। जब आप याद करोगे मस्जिद में बैठ के याद करोगे, आप याद करोगे रात की तारीकी में याद करोगे, आप याद करोगे खानदान के अंदर याद करोगे, दोस्तों के अंदर याद करोगे, उस्तादी के सामने याद करोगे, उस्तादी शागिर्दों के सामने याद करेगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम दुनिया में अपने जैसे लोगों के सामने याद करो, मैं अर्श वाला फरिश्तों के सामने तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, जरा अल्लाह को याद तो करो। अब याद है करना कैसे? अल्लाह फरमाते हैं तुमने $1000 दिए, तुमने सदका किया, तुमने ज़कात दी, नेकी का काम किया। अल्लाह जिसको चाहता है तौफीक देता है। ये नेकी की तौफीक भी रब की तरफ से मिलती है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, नेकी का काम जब आप कर गुजरो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की तरफ से ये नेकी की तौफीक मिलती है। तो नेकी आपने की, आपने नेकी की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी तौफीक दी, तो अल्लाह ने आपको नेकी का मौका दिया। नमाज आपने पढ़ी, ये भी अल्लाह की तरफ से नेकी हुई। रोज़ा आपने रखा, अल्लाह ने तौफीक दी, आपने रोज़ा रखा। ज़कात आपने दी, हज आपने किया, ये नेकी अल्लाह ने तुम्हें दी और नेकी की तौफीक दी।
اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ان ساری نیکیوں پر، ان سارے اچھے کاموں پر ایک بڑا ہی اچھا کام ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ میرا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے اکبر، اللہ خود فرما رہے ہیں سب سے اونچا، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ نے جب نیکیوں کی فہرست کو بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، یہ ساری نیکی اللہ نے ذکر کی جو فرما برداری ہے، دل سے ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں۔ اللہ نے کسی چیز کے ساتھ کثرت کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، اور جب اللہ نے اپنے ذکر کی بات کی تو فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والے عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے۔ کسی نیکی کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں اللہ نے پورے قرآن مجید میں کسی بھی نیکی کے ساتھ کثرت کا معاملہ نہیں کیا، کثرت کا لفظ ذکر نہیں فرمایا۔ نیکیوں میں کثرت نہیں، نیکیوں میں کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اس انسان کو پیدا کیا۔ جب اس انسان کو پیدا کیا اے اللہ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں آزماؤں یا اللہ کس چیز میں آزماؤں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا کون ہے، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا کون ہے، سب سے زیادہ صدقے کرنے والا کون ہے؟ نہ اللہ فرماتے کہ اس لیے تمہیں آزماتا ہوں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون، سبحان اللہ، حسن عمل۔ اس لیے حضور فرماتے کہ اچھا عمل ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، وہ اس سے بہتر ہے جو کثرت کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد اس کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں اچھا موقع ہوتا ہے نوافل پہ زور، اچھی بات ہے، اگر کسی کو نوافل کا شوق ہو جائے یہ بھی ایک مثبت بات ہے، لیکن نوافل کثرت سے پڑھ کے فرضوں کو چھوڑ دینا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ نوافل 100 رکعت پڑھنے کی بجائے آپ 10 رکعت، آپ 5 دگانا پڑھ لیں، آپ 4 رکعت پڑھ لیں، لیکن کوئی فرض نہ چھوڑیں، یہ 4 فرض بہتر ہیں بنسبت 100 رکعت نوافل پڑھ کے آگے فرض مترک کر دیں۔ اسی لیے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور یہی اچھے عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک چھوٹے سے عمل کو 10 گنا، پھر 100 گنا، پھر 700 گنا، اور پھر بے حد اور حساب اس کا اجر نصیب فرماتا ہے۔ جتنا آپ کے عمل کے اندر اخلاص کا گن ہوگا، جتنے آپ کے اچھے عمل کے اندر اخلاص کی شیرینی ہوگی، اسی قدر آپ کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر سے، مدین پہنچے، مدین پہنچتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کا موقع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وطن کو چھوڑ چکے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں۔ وہ آج بہت سے لوگ پولیٹیکل مسائل میں لے لیتے ہیں کہ جی ہم نے پناہ لے لی ہے، سیاسی پناہ، کوئی سیاسی پناہ کے لیے آتا ہے، کوئی معاشی پناہ کے لیے آتا ہے، کوئی جان کی پناہ کے لیے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا جان کی پناہ کے لیے،
فرعون قتل کرنا چاہتا تھا. تو اللہ کے ہونے والے نبی پہنچ گئے مدین میں کنویں کے قریب. زبان پہ کیا لفظ نکلا؟ عسیٰ ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے. مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. اور یہی ہر انسان جب بھی کسی سفر کا ارادہ کرے تو یہی دعا کر لیا کرے. موسیٰ علیہ السلام والی یہی دعا کر لیا کرے، ابراہیم علیہ السلام والی. حضرت ابراہیم نے بھی یہی فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے راستے کی طرف جا رہا ہوں، وہی میرا گائیڈ ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. لیکن بیٹھے ہیں، واقعہ طویل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں صورتحال کہ لوگ آئے ہیں کنویں پہ، اپنے اپنے ریوڑ کو پانی پلا کے جا رہے ہیں. دو عورتیں کھڑی ہیں، نوجوان دو لڑکیاں دو کھڑی ہیں. پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگے یہ پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم اس کنویں سے جو بچا ہوا پانی ہوگا گھاٹ کے اندر یا جو ہمارے بس میں ہوگا پانی نکال کے اس ریوڑ کو پلائیں گے. بھائی ہمارا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت دی. نبی قوی ہوتا ہے، نبی حسین ہوتا ہے، نبی قوت والا ہوتا ہے. دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ایک نبی کے پاس قوت اور طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے. اللہ نے کسی نبی کو معذور نہیں بنایا. بیماریاں آئیں اور چلی گئیں. نبی عمل میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، صورت میں بھی خوبصورت ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے پانی باقی لوگوں سے اجازت لے کے پانی پہنچ کے ان کو پلا دیا اور وہ چلی گئی اور ایک جملہ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما، اللہ جو کچھ تیری طرف سے مل جائے میں اس کا محتاج ہوں. لیکن کیا خیر، خیر کا لفظ ایسا ہے، آپ ہی کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیرا. یہ جو خیر کا لفظ ہے قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا. اس خیر کا معنی دولت بھی ہے، اس خیر کا معنی نیکی بھی ہے، اس خیر کا معنی بہتری بھی ہے. یہ شر کے مقابلے میں بھی آیا، یہ دولت کے لیے بھی آیا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ یہ دعا جاری کروائی. میں اور آپ بھی یہ دعا کیا کریں رب انی لما انزلت الی، اللہ جو کچھ تیری طرف سے مل جائے، الی من خیر لما کہا. علماء نے اس پر بھی نکتہ لکھا. قرآن کریم کا ایک عجیب انداز ہے، وہ حرف کے بدلنے سے ایک پیغام دیتا ہے، معنی میں فرق آ جاتا ہے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سب کے سب انسان ہو، تم سب کے سب عاجز ہو، میں حاکم ہوں. تم محتاج ہو، میں غنی ہوں، اور تم سب کے سب محتاج. فقیر الی اللہ کہا جاتا ہے، فقیر للہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کی طرف فقیر، اور مال کے لیے فقیر الی المال کہنا ناجائز. انسان اللہ کا فقیر ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ رب انی لما، لام کا لفظ. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا رب انی لما انزلتا الی ما انزلتا، نہیں فرمایا. یہ ہے الی کا معنی طرف اور لام کا معنی کے لیے، کہ دنیا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دنیا کا انسان غلام بننے کے لیے نہیں آیا. دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت مشقت یہ ہر انسان کو کرنا ہے اور کرتا رہے، لیکن دنیا کا غلام نہ بنے، دنیا مقصود نہ بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لام کا ذکر فرمایا. انسان، کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا، وہ محتاج للمال ہوتا ہے، لیکن محتاج الی المال ہونے کی اجازت نہیں ہے. محتاج الی اللہ ہو، فقیر الی اللہ ہو. ہاں فقیر للمال ہو سکتا ہے، فقیر للخیر ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تو دے خیر میں سے، خیر نیک عمل بھی ہے، خیر ٹھکانہ بھی ہے، خیر کے اندر مال بھی آ گیا، ضرورت کا سارا سامان آ گیا. بالکل اسی طرح
آج اس سورت کی آخر میں تلاوت ہوئی فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھول جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی انقذنا بحرف من حرف، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے صرف ایک حرف کے ذریعے ہمیں منافقین سے جدا کر دیا. وہ کیسے کہ اگر اللہ یہ فرماتے کہ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، تو ہم سب کے سب اس زمرے میں آ جاتے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو نماز میں کبھی نہ کبھی بھول نہ جاتا ہو. بھول جاتے کہ نہیں بھول جاتے؟ امام بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، پھر سجدہ سہو کر لیتے ہیں. کبھی کوئی آیت پڑھنا تھی اونچی آواز میں، آہستہ پڑھ لی، آہستہ پڑھنی تھی اونچے پڑھ لی، بھول گئے. رکعت دوسری ہے یا تیسری ہے، التحیات بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا تھا بیٹھ گئے، تو بھول جاتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں بھول جاتے ہیں وعید نہیں فرمائی، وعید ہے ان کے لیے جو نمازوں سے بھول جاتے ہیں یعنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے. لیکن جو میرے بندے نمازوں کے اندر بھول جاتے ہیں ان کے لیے وعید نہیں ہے، اس لیے کہ بھول جانا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. بھولے ہوئے آپ کھا بھی لیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کھلا رہا ہوں، اس روزے دار کو روزہ یاد نہ کراؤ، اس کو کھانے دو، اس کا روزہ بھی باقی ہے، اس کا نیک عمل بھی باقی ہے. تو بھول جانا عیب نہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز. تو اللہ نے یہی فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو نیک اعمال جو بھی اللہ کرنے کی توفیق دے دے اس پر اللہ کا شکر کریں. اور نیک اعمال کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کا انسان کو شوق ہو جائے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کا نیک عمل قبول کر دیا. اگر نیک عمل کرنے کے بعد پھر نیک عمل کرنا کا شوق نہ ہو، مسجد کی طرف آنے کا ذوق نہ ہو، نماز پڑھنے میں دل نہ لگے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہیں اللہ نے یہ نیک عمل اس کے منہ پہ تو نہیں دے مارا. اور اس لیے نیک عمل جیسے کہ دنیا کا ایک اصول ہے نا، کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. آپ پیسہ بنائیں اور اس پیسے سے دوسرے پیسے بنتے چلے جاتے ہیں. حقیقی معنوں میں ایک نیک عمل کی برکت سے اللہ کئی نیک اعمال کی انسان کو توفیق دے دیتا ہے. سبحان اللہ. نماز کا آپ نے ارادہ کیا، وضو نیک عمل، اس کے ذریعے بھی گناہ دھل گئے. مسجد کی طرف چل کے آئے، ہر قدم پر آپ کے گناہ معاف، درجات بلند، یہ بھی نیکی کی توفیق. مسجد میں آنے پر تحیۃ المسجد آپ نے پڑھ لی، نیکی کر لی. کسی مسلمان کو سلام کر لیا، نیکی کر لی. تو نیکیاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. اللہ یہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار تھا. ہم سب نے، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی نیکی کی، بس اللہ اس کو قبول فرما لے. اور کوشش کریں کہ رمضان کے بعد ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑے نہیں، قرآن کے ساتھ اس تعلق کو جوڑے رکھیں. اور میں سب دوستوں سے، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایک پارہ روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور صبح کے وقت، صبح آپ گھر میں بیٹھ کے آپ تلاوت کریں. اس تلاوت کی برکت سے آپ کے بچوں میں بھی قرآن کا شوق آئے گا اور گھر کے اندر بھی برکتیں ہوں گی، اور اللہ ہر مصیبت سے بھی محفوظ رکھیں گے. اللہ نے اس پاک کلام کو شفا بنایا ہے، اور پڑھنے والے کے لیے بھی شفا، سننے والے کے لیے بھی شفا. جہاں پہ پڑھا گیا وہ جگہ بھی بابرکت. تو قرآن کی تلاوت کا ایک ذوق بنائیں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اور مولانا امجد صاحب کے اس پڑھنے کو اور ان کے ساتھیوں کے سننے کو اور آپ حضرات کے اس میں شریک ہونے کو قبول منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.